ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 19 ستمبر 2021 کو قرآن کلاس نمبر 93 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 سے آنورڈ ڈسکس کریں گے. یہ آیت نمبر 33 جو ہے سورۃ المائدہ کی، یہ مشہور ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. مختلف آیات ہیں جن کے نام بھی ہیں. جو ان آیات کے اندر مضامین آتے ہیں اس کے اعتبار سے، انہی آیات میں سے ایک یہ آیت بھی ہے. اسے آیت محاربہ کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے، ان کا انجام کیا ہونا چاہیے. فساد فی الارض کرنے والے جو لوگ ہیں، زمین میں فساد مچانے والے لوگ، ان کی سزا اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے. اور اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بھی ہوئی، اور پھر سیدنا علی کے دور کے اندر بھی جنگ نہروان کے موقع پر خوارج کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا، کیونکہ وہ بھی فساد فی الارض کرنے والے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے تھے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس آیت کو کور کرتے ہیں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند غریب لوگ مسلمان ہوئے، یعنی بظاہر کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کے مہمان ہوئے. آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے چرواہے کے ساتھ اٹیچ کیا اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بے ایمان ہو گئے، اور دنیا کی محبت کی لالچ میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے اونٹ بھگانے کے لیے اور ان کو چوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کان
کاٹ دیے، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، اس اذیت کے ساتھ اسے شہید کیا، پیاسا اسے مار دیا، اور نبی علیہ السلام کے اونٹ لے کر وہ بھاگ گئے۔ خیر وہ کہاں بھاگ کے جا سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی روانہ کیے، وہ ان کو پکڑ کر لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کے طور پر، جو بنی اسرائیل کے لیے بھی احکام ہیں، قرآن میں بھی آئے کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کو قتل کروایا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں، بالکل وہی کچھ قصاصاً کیا جو کچھ انہوں نے اس چرواہے مظلوم کے ساتھ کیا تھا۔ اب یہ احادیث جو کہ بخاری مسلم میں آئی ہیں، ان کے اوپر جو منکرین احادیث ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ایک طرف تو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو بخاری اور مسلم کی یہ والی احادیث آپ علیہ السلام کی بدنامی کا سبب ہیں۔ ان احادیث کا وہ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ کئی منکرین احادیث اس حوالے سے پیدا ہوئے، انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی کہ یہ سب کی سب اسلام کے خلاف سازش ہیں احادیث۔ ہمارے جہلم شہر میں بھی ایک بندہ تھا، 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ملنے کے لیے بھی گیا، اس نے کہا جی یہ رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہیں یہ احادیث، حالانکہ اسے یہ بات سمجھ نہیں تھی کہ بھائی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی سستی دکھائیں گے اور رحمت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گی۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کسی کو سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معافی اور درگزر کی روش اختیار کرتے تھے، لیکن ونس اگر کوئی شخص اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا پھر حضور سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا، اور یہ چیز آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے کوئی منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا عذاب نہیں دے گا؟ تو یہ چیز صفت رحمت کو وائلیٹ تو نہیں کر رہی۔ مجرمین کو سزا دینا ہی رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جن مظلومین کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ قیامت والے دن جب ابو جہل کو عذاب ہوگا تو یہ ابو جہل کو دیا جانے والا عذاب عمار ابن یاسر کے والدین سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کے حق میں رحمت ہوگی، کیونکہ انہیں بدلہ ملے گا۔ ایک شخص کے حق میں عذاب دوسرے کے لیے رحمت ہو رہی ہوتی ہے، مظلومین کے لیے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی یہ ہے، اور صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بدلہ دلوایا جائے۔ دنیا میں بھی قصاص کے طور پہ یہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے۔ قتل کے بدلے قتل کیا جائے قاتل کو، معافی کی روش کو ڈسکریج کیا گیا ہے قتل کے کیس میں۔ پچھلی دفعہ ہم اس سے پچھلی آیت جو پڑھ چکے، آیت نمبر 32، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کے لیے جو فساد فی الارض اور قصاص کے علاوہ اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو قصاص قتل کے بدلے معافی کی روش نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت کے منافی نہیں چیز ہوگی، بلکہ یہ صفت عدل کا تقاضا ہے، اور مظلومین کو انصاف دلانا مظلومین کے حق میں رحمت ہے، اور اس کافر کے حق میں اللہ کا غضب اور عذاب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اگر کوئی ایسا کام کیا تو آپ کی صفت رحمت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اور کسی حد تک پھر جب اس قسم کے اعتراضات ہیں وہ جسٹیفائی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ عوام الناس کو ہم نے نبی علیہ السلام کی پکچر بڑی غلط پیش کی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، بالکل جھوٹ ہے۔ تو قنوت نازلہ آپ کیوں پڑھتے رہے ہیں بخاری مسلم میں کافروں کے اوپر اگر بددعا نہیں دی ہے؟ ہاں، آپ نے اپنی ذات کی خاطر اسپیسیفکلی کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا،
کسی کو بد دعا نہیں دی، معافی کی روش اختیار کی۔ لیکن جہاں پر آپ کے اصحاب کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں دین کی حدیں توڑی جاتی تھی، وہاں اللہ کے نبی سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا، اور صحابہ کرام کانپتے تھے حضور کے جلال سے۔ ہمیں تو حضور کی بڑی میٹھی پکچر پیش کی گئی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا کتنا روب تھا اپنے صحابہ کے اوپر، اپنے اس اخلاق کے باوجود۔ اخلاق کی تو گواہی اللہ نے دی سورہ آل عمران میں کہ اے نبی، اگر آپ اپنی زبان کے تیز ہوتے اور بد اخلاق ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے ارد سے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں۔ سورہ توبہ میں آیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن اللہ کے احکامات کے معاملے میں حضور کی اتنی سختی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ ان پہ تو جماعت فرض نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا، اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کر کے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا، نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی کہ یہ اونچے خاندان کی ہے، تو آپ نے نماز کے بعد مسجد میں ممبر لگایا اور جلال کے عالم میں آپ نے فرمایا اللہ کے احکامات میں تم مجھے سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے، اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ فرمایا مجھے اللہ کے احکام کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو تم؟ تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ نے لوگوں کو۔ یہاں بھی حضور کا چرواہا قتل ہوا تو آپ نے اس کے بدلے میں اسے قتل کروایا، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو قتل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، ان کو پیاسا ریگستان میں پھینک دیا، تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان دی۔ اس کے ثبوت میں یہ آیت بھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے کہ آپ نے فساد فی الارض کرنے والوں کو کیا سزائیں دینی ہے۔ تو قرآن میں آئی ہیں نا، یہ تو بخاری مسلم میں تو نہیں، آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی تو سزا اس کے سوا کچھ نہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اسی سے وہ فساد فی الارض، زمین میں فساد، جس سے وہ ہمارا ایک فوجی آپریشن بھی چل رہا ہے رد الفساد، وہ ادھر سے ہی ڈیڈکٹ کیا گیا ہے۔ اور فساد فی الارض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور فساد فی الارض یعنی وہ اپنی ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں، وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اپنی دھاک بڑھاتے ہیں، وار لارڈز بنے ہوئے ہیں، لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہیں، جو یہاں پہ ہماری کئی ایک جماعتیں بنی ہوئی ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کی بھی عسکری ونگز بنی ہوئی ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، جس کی نمائندہ مثال پاکستان میں وہ کراچی کی دہشت گرد تنظیم جن کا وہ لیڈر جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا الطاف حسین، تو یہ فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں ان کی سزا تو اس کے سوا کچھ نہیں، ان یقتلوا، اب یہ بڑے سخت سیغوں کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی دیا جائے۔ سولی دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کو ایک اونچے درخت کے اوپر ٹانگا جاتا تھا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک کے یوں، اور پھر ان کے یہ پاؤں کی جو رگ ہے وہ کاٹ دی جاتی تھی، جو مین رگ ہے، اس سے پھر اتنا بلڈ نکلتا تھا کہ بلڈ پریشر لاس ہوا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور وہ عبرت کے لیے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، یوں سولی دیا جائے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، بایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے۔ اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے، آپ جب چلتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے یہ سنکرونائز ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جائیں۔ اگر کسی کو قتل نہیں کرنا تو ایٹ لیسٹ یہ سزا دی جائے یا انہیں سولی دی جائے۔
ایدیہم و ارجلہم من خلاف، مخالف سمت کے، او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے اس علاقے سے۔ ان ساروں سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کس شخص کی جرم کی نوعیت کس لیول کی ہے، اس کو اس اعتبار سے سزا دی جائے۔ یہ یعنی پھر قاضی کا کام ہوگا، جسٹس کا کام ہوگا کہ وہ تعزیراً اس میں سے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب کیا اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ یہ ساری اللہ نے جو حدود بیان کی ان میں سے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہاں اس کو یوں کیا جا سکتا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے دنیا کی رسوائی ان کے لیے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب یہی سزائیں پھر بعد میں دی گئی ہیں نا، مسند احمد میں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں، مشکات میں بھی آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا، بخاری کے اندر بھی ہے، کتاب استتابت المرتدین، یعنی مرتدین کی سزا کیا ہے، فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا کیا ہے۔ اس میں آپ کو حدیثیں ملیں گی خوارج والی، جو حضرت علی نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا نہروان پہ، اس میں آپ کو بخاری مسلم بھی احادیث ہیں، کچھ ڈیٹیل احادیث ابو داؤد، نسائی میں، مسند احمد میں، کہ ان کی لاشیں جو ہے نا وہ پھر کوفہ سٹی کے دروازوں پہ لٹکائی گئی تھی، عبرت کے لیے ان کے سروں کو لٹکایا گیا تھا تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت بنے، یہ چیز ڈیٹرنس کے لیے کہ باقی لوگ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ حضرت علی نے آخری وقت تک کوشش کی کہ یہ مین سٹریم میں واپس آ جائیں، ان کے وظیفے بھی بند نہیں کیے، کیونکہ کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو پھر ان سے نہروان کی جنگ لڑنی پڑی۔ تو اس میں جو اس قسم کی سخت سزائیں دی جاتی تھی وہ اسی نوعیت کی، جو قرآن میں ان کی اصل جڑ موجود ہے، یہ آیت محاربہ سورہ المائدہ آیت نمبر 33۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دے دی ہے، الا الذین تابوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم انہیں قابو میں کر لو، پھر تو ان کی توبہ قبول ہے۔ پکڑے جانے سے پہلے ان کی توبہ قبول ہے، کیونکہ پھر تو انہوں نے واقعی سے ہی توبہ کی۔ جب پکڑے گئے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو سارے لوگ کہتے ہیں جی منو معاف کر دو، تو ان کی معافی اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ فَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کریں گے، پکڑے گئے پھر سزا ایگزیکیوٹ ہوگی۔ اسلامی سزائیں جتنی ہیں نا، ان میں اگر جوڈیشری میں کیس پروف ہونے سے پہلے آپ توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ قبول ہے۔ آگے چل کے چور کی سزا بھی آئے گی آیت نمبر 38 کے اندر۔ وہ چور کی سزا بھی اس چور کے لیے ہے جو یعنی پکڑا گیا ہے، عدالت میں کیس ثابت ہو گیا ہے۔ اگر کوئی چور عدالت میں جا کے یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں چوری کا مال واپس کر دیتا ہوں اور تاوان کے طور پہ اس سے اور رقم بھی مالک کو واپس کرتا ہوں، بے شک کر دے، لیکن ہاتھ کٹیں گے، کیونکہ جب پبلک میں کوئی گناہ رپورٹ ہوتا ہے نا اور پھر سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی تو پھر ڈیٹرنس نہیں ہوتی۔ اسی لیے اسلامی سزائیں اتنی سخت ہیں تاکہ چند ایک کو سزا ملے اور اس کی دہشت ایسی ڈیٹرنس پڑے کہ لوگ بچ جائیں۔ آپ ذرا یو اے ای، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، وہاں کو چوری کر کے بتائے، دبئی میں کو چوری کر کے بتائے، لوگ دکانیں کھول کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں چور بچ کے جائے گا؟ جب یہ یقین ہونا کسی کو چور کو میں نے پکڑا جانا ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرتا۔ ہر علاقے میں اگر ایک ایک قاتل اور گنڈا لٹکا دیا جائے جینونلی، ویسے نہیں تبرک کے طور پہ، جس پہ واقعی ثابت ہو، آپ دیکھیں آج کے زمانے میں تو ڈیٹرنس زیادہ ہوگی، اس کی ویڈیوز جو ہے نا وہ جب لوگوں کے موبائلوں میں جائیں گی نا، وہ خود بخود باز آ جائیں گے کہ یار یہ تو سزا ملتی ہے، جس کو پریکٹیکلی ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے۔ پاکستان نے یورپین یونین کے کہنے پہ اپنی فنڈنگ کے اعتبار سے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور کافروں کی پابندیوں سے بچنے کے لیے قتل کی سزا کتنا عرصہ موقوف رکھی،
لیکن جب پاکستان کو دہشت گردی کے ایشو سے گزرنا پڑا تو پھر فوجی عدالتیں قائم ہوئیں اور اس میں قتل کی سزائیں ایگزیکیوٹ کی گئیں. آئے دن آپ کو ٹی وی پہ خبریں نہیں ملتی آرمی چیف نے اتنے لوگوں کی سزائے موت کے اوپر سگنیچر کر دیے وہ فوجی عدالتوں میں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا گراف نیچے آیا. یعنی پریکٹیکلی کم از کم پاکستان نے تو اسلامک سزاؤں کی برکات دیکھ لی ہیں. جب تک آپ جیلوں میں دہشت گردوں کو رکھتے تھے ان کو امید لگی رہتی تھی کہ کبھی ہمارے ساتھی ہمیں چھڑوا کے لے جائیں گے, اور کئیوں کو لے کے بھی چلے گئے وہ, تو وہ پھر شیر رہتے تھے. لیکن جب آپ کسی کو پتا ہو کہ میں مارا جاؤں گا سر, پھر وہ رسک نہیں لیتا. اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ اسلامک سزائیں ہم نے ایگزیکیوٹ کی ہیں, معاملات سیدھے ہوئے ہیں. پریکٹیکلی ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اسلامک سزائیں اگرچہ سخت ہیں لیکن یہ ڈیٹرز بن جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر آئے دن مجرم لوگوں کو ناحق قتل کرتے رہیں, قتل ناحق ہوتا رہے, فساد فی الارض ہوتا رہے, اس کی بجائے 1 یا 2 3 بندے ٹانگ دیے جائیں اور پھر پورے کے پورے ایریے میں ایسی ڈیٹرز قائم ہو کہ لوگ جرم کریں ہی نہ, تو یہ تو نفع کا سودا ہے. اس کو تو ہم میتھمیٹیکلی, ایتھیکلی, سوشلی پروف کر سکتے ہیں. یہی اسلام کی برکت ہے. چور کے ہاتھ کٹیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ سعودی عرب میں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں تو پورا سعودی ٹنڈا ہو گیا ہے. چور تو نہیں ہے, جہاں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں وہاں پھر باقی لوگ ٹنڈے نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا کہ ہاتھ کٹ جائیں گے. وہاں پر اعلانیہ سورہ النور کے اندر آیا کہ جب زانی کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے, شاہد ہو وہاں پر, تاکہ ڈیٹرس قائم ہو. جمعے کی نماز کے بعد اعلانیہ قاتل کا سر قلم کرتے ہیں وہ تلوار کے ذریعے, اور جن لوگوں نے یہ لائیو منظر دیکھے ہیں ان کو پوچھیں کئی دن لوگوں کو بخار چڑھے رہتے ہیں, رات کو نیند نہیں آتی. جناب یہ آپ فلموں میں اور ایون اوریجنل ویڈیوز میں, سی سی ٹی وی کیمروں کی ویڈیوز میں لوگوں کو قتل ہوتے دیکھنا, یہ اس کا روب بہرحال کسی حد تک ہوتا ہے. لیکن جب آپ لائیو کسی بندے کو کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیں یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتے دیکھ لیں, انسان کبھی سوچتا بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہی اس کی ڈیٹرنس ہے. اسلامک سزاؤں کی ڈیٹرنس یہ ہے کہ ایک کو سزا ہو, ہزاروں کے لیے عبرت ہو جائے. لیکن اس میں سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے کہ اس کا ثبوت ہی آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ پری ایمپٹیو رائٹ کے طور پہ کر دیتے ہیں, زبردستی اسے مار کے منوا لیتے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ بادیوں نظر میں اسے مجرم سمجھ کے, نہیں, یہ چیز نہیں. اس لیے آپ کو پتا ہے جب یہ فوجی عدالتیں قائم ہوئی, ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی. بامر مجبوری انہوں نے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کیا, لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ فوجی عدالت اگر کسی کو قتل کی سزا دے گی تو اس کی اپیل سپریم کورٹ میں سنی جانی چاہیے, تاکہ پاکستان کی جو سول کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی یہ چیز دیکھیں کہ واقعی اس کو جو سزا دے رہے ہیں یہ جینون ہے یا ناکافی شواہد کی بنیاد پہ یہ چیز ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ فوجی عدالتوں کی کئی سزائیں جو قتل کی تھیں وہ سپریم کورٹ میں جا کے سسپینڈ ہوئی ہیں, ریورس ہوئی ہیں کہ یار آپ کے پاس مکمل ثبوت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس اس نے خود دیکھا لیکن وہ ثبوت نہیں دے سکا, پھر بھی قانون جو ہے نا وہ کسی بنیاد پہ ہی کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کریں گے نا پھر تو کل کو کوئی شخص اپنا ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی کو مار دے گا اور کہے گا جی میں آپ دیکھا ہے اے جناب شامل سی, تو پھر تو قتل ناحق کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. کراچی میں یہی ہوتا رہا, ایم کیو ایم کئی قتل تو واقعی ایم کیو ایم کے ذریعے ہوئے اور بعض ان کے کھاتے میں ڈال گئے. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو یار اندھے قتل ہوتے ہیں تو چلو ہم بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں, اور لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائیں, پھر اس قسم کے انہوں نے سمٹمز چھوڑے تاکہ وہ اس کھاتے میں ڈال جائیں. آپ کو پتہ ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ایک ہتھوڑا گروپ آیا تھا, تو وہ ہتھوڑا گروپ کے اپنے واقعات تو بڑے تھوڑے تھے, ڈیٹر زیادہ بن گئی, لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے بھی تھوڑے مار کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی پھر یہی سلسلہ ہوتا ہے. اس لیے سیدنا علی کا ایک قول ہے جسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 لوگ بھی چھوٹ جائیں, 1000 لوگ بھی چھوٹ جائیں تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس سکم کی مدد قانون میں آپ اس اعتبار سے کوئی ایسی چینج نہ کریں کہ کوئی اس چینج کی وجہ سے کوئی ایک مظلوم جو ہے وہ پھانسی لگ جائے یا اسے سزا ہو جائے, کیونکہ اس سے پھر معاشرے کی جڑ کٹ جائے گی. معاشرہ جو ہے وہ احترام جان اور احترام مال پہ چلتا ہے. جس معاشرے میں جان اور مال کی حفاظت نہ ہو
وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اور جہاں پر جان اور مال کی حفاظت ہو، بے دین معاشرہ بھی ہو، خوشحال معاشرہ ہوگا. یورپ اور امریکہ کے معاشرے آپ دیکھ لیں، کیونکہ انصاف ہے. اور نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ جو یوم النحر کا ہے، بخاری مسلم دونوں میں، جو آپ نے عید کے دن خطبہ دیا تھا یوم عرفہ سے اگلے دن مینا کے اندر، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا تھا. سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دن ہے. ہر ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تو تھا، لیکن ہم نے گمان کیا شاید اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں کے نام چینج کر دیں گے، تو اس لیے ہم کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کیا یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے؟ کہا بلا یا رسول اللہ. کیا یہ قربانی کا دن یوم النحر مینا کے اندر 10 ذوالحجہ یہ اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہر مکہ، یہ مہینہ اور یہ دن اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے پہ حرام ہے. مکے کی بے حرمتی کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، اسے دھوکہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو کمپیئر کروایا کہ اللہ یہ فرق نہیں کرتا یہ مکے کی توہین ہو رہی ہے یا کسی مومن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اللہ کے نزدیک دونوں جرم ہے، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد. باقی حدیثوں میں تو اللہ نے اپنے نبی کی مبارک زبان سے حقوق العباد کو حقوق اللہ سے بھی بڑھا دیا، جیسا کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موقوفاً اس کی سند ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ ہے. اندازہ کریں. تو یہ ایک بڑی ورتھ ہے اس چیز کی، لیکن ان چیزوں کو اگر خیال کیا جائے تو پھر انسان کو آتا ہے، ادروائز تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. تو قانون کو ضرور فالو کرنا چاہیے. جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی معاشرے سے کوئی خیر کی توقع نہ کریں. سیدنا علی کا ایک اور قول بڑا مشہور ہے کہ معاشرہ دین کے بغیر چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ آپ کو جب جوڈیشری کی وہ تعلیم دی جاتی ہے نا، وکیل حضرات جو پڑھتے ہیں، حضرت علی کا یہ قول اس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ پریکٹیکلی. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انصاف کا نظام قائم کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور مخالفین تو پہلے ہی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ پھر جب کسی کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر لوگوں کو تو یہ بات کڑوی لگتی ہے. اسی لیے سیدنا علی کو جب خلیفہ چننے لگے، لوگ کہتے ہیں جی وہ جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا ہے. جی وہ بھی اس میں شامل تھے، اس لیے کہ ان کو جو اعتراضات تھے خلیفہ وقت کے اوپر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی ایک سوٹیبل پرسنالٹی ہیں جن پہ ہمارا اعتماد ہے. ایون حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اس وقت تک بھی حضرت علی ہی ان کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کر رہے تھے. باقی جو حضرت عثمان کے ساتھی یا باقی صاحب وہ تو حضرت علی کے ساتھ تھے ہی. مخالفین بھی کہتے تھے ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، آپ ہمارا مقدمہ ان کے سامنے پیش کریں. حضرت عثمان کے معاملات میں ڈیسیژن کو ریورس بھی کرتے تھے. بالخیر ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت علی کو جب خلیفہ چننے لگے انہوں نے کہا بھائی اب تو کام خراب ہو چکا ہے، مجھے پتہ ہے یہ عثمان کا قتل بھی تم میرے اوپر ڈالو گے. اور وہی ہوا، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے کہنا کہ بینیفیشری یہ بندہ ہے، خلیفہ اس کے بعد یہ بن گیا. تو یہ تو ایک نیچرل الزام تھا جو کسی پہ لگ سکتا. تو حضرت علی نے کہا بھائی میں نہیں اس طرح قبول کروں گا. لیکن جب حضرت عثمان کے اپنے ساتھیوں نے اور مخالفین نے سب نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے بندہ، پھر 6 رکنی کمیٹی میں 2 ہی بندے تھے حضرت عثمان کے بعد، تو اب آپ بچے ہیں جن میں فائنل ٹائی پڑی تھی. تو حضرت علی نے اس وقت کہا تھا کہ میں اگر حکومت سنبھالوں گا تو انصاف ہوگا، ورنہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا. اس وقت تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی جناب ہمیں انصاف ہی چاہیے، آپ آئیں حکومت سنبھالیں. لیکن پھر انصاف ہضم نہیں ہوا. پہلا ایگزیکٹو آرڈر ہی اتنا موٹا سی کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول،
اب آپ اندازہ کریں ایک سلطنت جو 3 جگہوں 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی ہے، نیا خلیفہ آتے ہی ساروں کو فارغ کرتے، یہاں تو ایک وزیر سے استعفیٰ لینا مشکل ہے۔ اور اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم ہے، وار لارڈز موجود ہیں، قبائلی تعصب بھی ہیں، لیکن سر سما اوتاد کا یہ سسٹم تھا، وہ خلیفۃ الرسول اسے مانا جاتا تھا، گویا کہ نبی الاسلام کا حکم ہے اور وہ اس کی پیروی کی جاتی تھی۔ سب لوگ مستعفی ہو گئے، نئے گورنر لگائے گئے، رشیا سے لے کے تو مصر تک، آذربائیجان، خراسان، عراق، شام، سب چینج کی۔ صرف ایک گورنر ہے جس نے اڑی کی، گورنر شام، امیر شام نے، اور اس کی وجہ سے پھر جنگ صفین حضرت علی کو لڑنی پڑی۔ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب چیلنج کیا جاتا ہے پھر اس قسم کے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قابو آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ ایک چور نے مال چوری کیا، پکڑا جانے سے پہلے اسے احساس ہوا، وہ جا کے مالک سے کہ بھائی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ مال اپنے پاس رکھو، اس کے ہاتھ پیر نہیں کٹیں گے۔ لیکن جب عدالت میں رپورٹ ہو گیا پھر اس کے ہاتھ کٹیں گے تو معافی ہوگی، صرف مال واپس کرنے سے نہیں۔ اس لیے کہ تاکہ جب پبلکلی کو واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے، عدالت میں آ جاتا ہے، اور اس وقت پھر مجرم کو سزا نہ ملے تو باقی لوگوں کا پھر حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کام چپ کے رکھو، پکڑے گئے تو معافی مانگ لیں گے، نہ پکڑے گئے تو ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا، یہ والا صاحب ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک چیز اس میں کور کی ہے کہ اگر پکڑے جاؤ تو پھر کوئی معافی نہیں، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لو، معافی ہے۔ یہ چند ایک چیزیں اس سے ریلیٹڈ تھیں آیت محاربہ سے، اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں بیان کیا۔ اب میرے بھائیو جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو بالخصوص ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر پورے کے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ تو جب قرآن وسیلے کا حکم دے رہا ہے تو پھر قرآن بتا بھی رہا ہوگا کہ وسیلہ کسے کیا کہا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کے کہ وسیلہ اختیار کرو اور اس کی تشریح جو ہے بابے کریں گے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوگا قرآن میں۔ تو اس کے لیے یہ آیت نمبر 35 کوٹ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور بعض اوقات یہ واو کو اگر تفصیلی طور پہ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو یعنی اس کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ ترجمہ بھی درست ہوگا۔ واو ہمیشہ اور کے معنوں میں نہیں آتا، واو بعض اوقات تفصیل کے معنوں میں بھی آتا ہے جو پچھلی بات ہے، تو دونوں معنی اس کے درست ہیں۔ اب جہاد سے مراد فوراً ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے جنگ کی جائے، وہ قتال ہوتا ہے جو جہاد کا ایک جز ہے۔ جہاد جنرل ٹرمنالوجی ہے، اس کا ایک حصہ قتال ہے۔ جہاد تو زبان سے بھی ہو سکتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، دل میں برا جاننا۔ یعنی اللہ کی بھی خواہش ہے کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہا جائے۔ اس لیے یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے، امر بالمعروف کا جو دوسرا ساتھ اس کا بھائی ہے، نہیں انل منکر، جو مشکل کام ہے، یہ وہی چیز ہے۔ جہاد وہ جہاد ہے، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو۔ ہاں کبھی ایسا موقع ہے کہ جہاد بالسیف ہو، انسان اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قتال وہ تو اسلام کا سمم بونم ہے، جو ایمینوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کا یہ ہے قتال، کہ انسان اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے۔
کہ یہ بندہ اپنے دین پر اتنا محکم ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر گواہی دے دی کہ یہ اپنے دین کو سچا سمجھتا ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مر جائے اللہ کی راہ میں وہ شہید ہے، لیکن شہید کا لفظی مطلب ہے گواہی دینے والا۔ تو گواہی کیا دیتا ہے کہ دیکھو میں جس دین پر ہوں میں اسے اتنا حق سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جان دے دی، میں نے زبان حال سے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق پر ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی شاخ پر مرا۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس شخص کی شہادت کی تمنا ہوئی اس کے باوجود اسے اپنے بستر پر موت آئی، نیچرل ڈیتھ، اللہ کے حضور وہ بھی شہید لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی خواہش تھی نا، اللہ نے اسے اپرچونٹی یا سرکمسٹانسز ایسے نہیں دیے۔ تو شہید کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، ادروائز وہ کامل الایمان مومن نہیں ہے، یا معاذ اللہ وہ نفاق کی شاخ پہ ہے جو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے۔ تو بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفرقان میں آیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی کافروں کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا، ان کو آپ نے ویل لیفٹ کرنا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرنا۔ قرآن کے ذریعے کون سا جہاد ہوگا؟ دعوت و تبلیغ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر سنائے۔ تو یہ ہے جہاد، دعوت و تبلیغ کا کام فضائل اعمال یا فضائل سنت کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے، جو نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے دنیا پہ، مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے، وصی رسول ہے، حجۃ الوداع پر نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے، غدیر خم پر اہل البیت کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ہدایت کا نور ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، جو صحیح مسلم میں آیا۔ اور قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جہاد، قرآن، کتاب و سنت کی تعلیمات۔ اب اس کے پہلے حصے کی طرف آ جائیں، وسیلہ۔ وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے، اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا ہے۔ عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے، اردو زبان میں ہم جو دین کی اصطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے۔ یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا، یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی جو ڈومیننٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے، لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں، چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی، یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے نا، پھر کہیں گے بابا جی سائڈ دے وہ تسی ہن سانو اللہ نال ڈائریکٹ ہون دیو۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی نا پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اور ایک اور کتاب الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے، اتنی زبردست کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ تو اس کے اقتباسات جو ہے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے نا جمع کیے الجواہر التوحیدیہ، یعنی توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام جوڑ کے اسے بڑا کیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، صرف ولی رہ جاتا ہے، ولی اللہ کا بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ولی اللہ بہت کم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اے ولی نے جی،
وہ بڑا پہنچیا ولی ہے، وہ کہتے ہیں ولی اللہ بھی وچوں کٹ دیندے نے، یعنی اللہ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نکل گیا اسی کو بڑا کر لیا۔ وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے، اللہ رسول تک تو نہیں پہنچے، وہ انہی کے قدموں میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں فنا فی اللہ بھی کوئی بندہ دکھائیں۔ پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو چندے کھلاتے رہتے ہیں، انہی کے درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ تک تو آپ پہنچتے نہیں ہیں۔ ایون اگر کوئی کہے جی میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ مشکل کشا ہے، اس کو کہتے ہیں وابیوں والی باتیں کر رہا ہے، یہ گستاخوں والی باتیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے پہنچنا نہیں ہے، کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔ اور مثالیں دینا کہ جی چھت پہ آپ نہیں پہنچ سکتے، میرے بھائی چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالا ہی نہیں ہے، کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو اللہ نے۔ 40 کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں ربنا کے سیغے کے ساتھ، کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں اس میں۔ تو اللہ تو یہ کہہ نہیں رہا میں بندہ بچ پانا ہے، تو اسی زبردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی۔ اس کے لیے پھر میں نے ایک پھکی تیار کی ہوئی ہے میرے پاس، تو آپ کو پتہ ہے نا اینٹی وینم ہے، کیونکہ کوبرا سانپ کاٹ جائے اس کا علاج کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اینٹی وینم۔ تو دوائی یعنی کوئی اثر نہیں کرتی، تو اس کا اینٹی وینم میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے نا، تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہی جو حق پر مبنی ہے، جھوٹ نہ بولو، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی۔ دوسرا، دنیا کی ساری مخلوقات، اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں، یہ بالفرض ہے سمجھانے کے لیے۔ سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے انسان جھوٹی گواہی دے دیں کسی بندے کے بارے میں، کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کر کے اس بندے کے خلاف فیصلہ سنا دے گا؟ کیوں؟ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے دیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو دنیا میں اس کی سزا ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے، تو آخرت میں بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ تو دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا۔ تو دنیا کا اگر قاضی، کیونکہ قاضی کے پاس تو علم الغیب نہیں ہے، وہ جو سامنے گواہی ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ کر لیں۔ اللہ فیصلہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے دنیا کے جسٹس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، تو دنیا کی چھت اور سیڑھی کی مثال بھی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو بیچ میں ڈال ہی نہیں رہا کسی کو۔ وہ تو انسانیت کا میگنا کارٹا جسے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، جو برٹن امپائر کے اندر حکمران سے رعایا ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے جو رول بنایا گیا، وہ جو ایک پورا چارٹر تیار ہو، اسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جس طرح وہاں گورے کہتے تھے نا ہم حکمران کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے جس وقت چاہیں، اور اللہ کا کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ تو اللہ نے تو کوئی بیچ میں چیز رکھی نہیں ہے، انہوں نے بیچ میں بندے ڈالے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے خود پسند کی ہے
مثلا اللہ نے اپنے لیے یہ چیز پسند کی کہ آپ نے میرے تک پہنچنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان پر نازل ہوئی ہوئی کتابوں کو فالو کرنا ہے۔ اب جو شخص پیغمبروں اور کتابوں کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے گا، ہم اس کی توحید کو اور ایمان کو شیطانی توحید ہی کہیں گے، رحمانی نہیں ہوگی، کیونکہ انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو وسیلے کا لفظ ان معنوں میں اگر کسی نے بولنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، تو سر وہ پھر اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتابیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، امام بخاری امام مسلم کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی احادیث ہے نا، ان کے لیے تو اپنا ثواب موجود ہے۔ ہم ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں، ہمارے لیے ثواب موجود ہے۔ کئی لوگ ہمیں بھی آ کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ وسیلہ تو اللہ کسی کو بھی بنا لیتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا بسبب اس کے کہ تمہارے اندر کوئی رمق موجود تھی سچائی قبول کرنے کی۔ اصل جو وسیلہ اس اعتبار سے ہے تو وہ پیغمبر ہیں اور کتابیں ہیں۔ باقی جو انڈیا پاکستان میں جو وسیلے والا اختلاف ہے، اس کے اوپر میرا مسئلہ 43 بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے، اور آلموسٹ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر اور ریکارڈ کرایا تھا، وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ یہاں پر وسیلہ اور استعانت مکس کر دی ہے۔ یہ نام وسیلے کا لیتے ہیں، بھائی ہماری زبان میں وسیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، میرا فلاں کام کر دے، تو اس میں آپ نے رسول اللہ سے تو کچھ نہیں مانگا، کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے۔ کسی فرشتے جن پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وسیلہ ہے نا، لیکن یہ بھی وسیلہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو یہ بھی وسیلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے وسیلہ ہو گیا، تو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں ہم ان کو۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں نا تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ پھر دوبارہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر وہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہوں ایڈ ہی کہانی تھی بنائی ہے کتنے لکھی ہے، یہ تو میں 2 منٹ فیل کرتی ہے نا، ایک اینٹی وینم ادھر سے بھی تیار ہے۔ وہ اینٹی وینم یہ ہے کہ اللہ کے بندو، اگر اسی طریقے سے آپ نے چیزوں کو ماننا ہے تو بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو ہم فرشتوں سے بارش مانگتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرشتوں سے بارش مانگی یا اللہ سے؟ اور صحابہ کرام نے صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے رسول اللہ یا کسی فرشتے سے بارش مانگی یا اللہ سے مانگی؟ اللہ سے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، انا کنا نتوسل الیک بنبینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی ہم ان سے دعا کرواتے تھے اپنے حق میں، اور تو بارش نازل فرماتا تھا۔ اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے کیونکہ حضور علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے آپ کی بزرگی تو ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی بزرگی آج کی ڈیٹ میں اس سے زیادہ ہے جو آپ کی مبارک زندگی میں تھی۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو گارنٹی دی ہے، اے نبی آپ کی زندگی میں آنے والا ہر اگلا لمحہ وہ پیچھے جو گزر چکا ہے اس سے بہتر ہوگا۔ حضور کی قبر کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آپ کی آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بہتر ہوگی، آپ کی جنت کی زندگی آپ کی آخرت کی زندگی سے بہتر ہوگی قیامت کی۔ تو یہ تو مسلسل آپ کو اللہ تعالیٰ کے درود سے، اللہ کی رحمتوں سے نفع پہنچ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام کی بزرگی کیا ختم ہو گئی تھی جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کو پتا تھا اب ہم حضور کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ جب دنیا میں موجود تھے تو صحابہ اپنے مسئلے حضور کے پاس لے کے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اور ریکارڈ ہوئی ہے، قبر رسول سے جا کر شفاعت مانگنا، جو واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں۔ 1 گھنٹہ میں نے لگایا اس پہ، ان کی تسلی کروائی کہ خدا کے لیے یار یہ معاملات اس طرح نہیں ہیں، تم لوگ کس طریقے سے جعلی روایتوں کے اوپر چلتے ہو۔ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دے دیا کہ آپ وسیلہ شخصی یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے اس کی زندگی میں جا کے آپ دعا کروائیں۔ اس کی اصل تو قرآن میں موجود ہے، قرآن میں کئی جگہ حضور کو کہا گیا اپنے صحابہ کے لیے دعا کریں۔ سورہ توبہ میں آیا نبی آپ کی دعا ان کے دلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی شخص کے لیے اللہ کے نبی دعا کریں، اس کو اس سے بڑا اور نفع کیا پہنچ سکتا ہے؟ تو حضور کی دعاؤں کا حصہ آج بھی ہمیں مل رہا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آنے والی امتیوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ لیکن آج تو کوئی نہیں کر سکتا،
صحیح بخاری میں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، عبداللہ بن عتیق، نبی علیہ السلام نے ان کی ٹانگ سیدھی کر کے مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ جڑ گئی، اور وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی پنڈلی کی ہڈی۔ لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو آرتھوپیڈک کے پاس اسے لے کے جائیں گے، قبر رسول پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، نہ صحابہ کرام قبر رسول پہ لے کے جاتے تھے۔ اور میں نے اس پہ ان کو کہا کہ یار اگر آپ لوگ اتنے بڑے عاشق رسول ہو تو ٹھیک ہے، اپنی پنڈلی کی قربانی کرو اور پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کو نہ صرف اپنے فرقے کا کر لو بلکہ کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے، تو روزہ رشید تک آپ کا ویزا ہم لگوا دیتے ہیں۔ تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ حضور کی زندگی کے معاملات ڈیفرنٹ تھے، بات کے ڈیفرنٹ ہے۔ آپ سے دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے، یہ تو یعنی صحابہ کرام کا، اس کی اصل قرآن میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں۔ پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے۔ یہ وہ وسیلہ ہے جو اصل وسیلہ ہے۔ تو ٹوٹل 5 وسیلے ہیں، ان میں سے پہلا وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو آپ کے سامنے موجود ہے جا کے دعا کروانا۔ مسئلہ 43 میں نے ڈیٹیل سے اس کے دلائل دی۔ دوسرا وسیلہ ہے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو واسطہ پیش کرنا، جو قرآن میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ بخاری مسلم میں 3 لوگ غار میں پھنس کے تھے اور آگے پتھر آ گیا، تینوں نے اپنے ایک ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا اس کے وسیلے سے اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پتھر کھسکا اور وہ آزاد ہو گئے۔ یہ دوسرا وسیلہ ہے اپنے نیک اعمال کا جو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کیے، آپ اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی پرابلمس کو سوالو کرے گا۔ تیسرا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے، جو قرآن میں آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں سارے اچھے نام، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ جو ہم کہتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء قرآن میں ہے اس کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اے اللہ، ابراہیم اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں بھی اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ہر طرح کے شیاطین کے اگینسٹ، ہر طرح کے نظر لگانے والی چیزوں کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر، میں اس اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سارے اللہ کے کلمات ہیں۔ یہ تیسرا وسیلہ ہے۔ اور چوتھا وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرنا، جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت اسماء نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ کسروانی طیالسی نکالا اور کہا یہ حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد بھی اس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سے شفا حاصل کرنے کا، لیکن یہ جعلی نہ ہو بنے ہوئے تبرکات، اصلی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری ماں کے پاس حضور کی داڑھی اور سر کے چند بال تھے، ایک انہوں نے برتن کے اندر رکھے ہوئے تھے، جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا تھا وہ پانی کا پیالہ بیچتا تھا، ام سلمہ اس میں ڈبوتی تھی اور مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ یہ چوتھا وسیلہ ہے جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو آج کل تو اس وسیلے کا رسک نہیں لیا جا سکتا، لوگ آپ کو خام خواہ کی چیزیں ہی بتائیں گے اس میں۔ اور پانچواں وسیلہ یہ ہے کہ آپ، اچھا یہ جو آپ کی مزارات کے اوپر دیکھیں نا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پاؤں کے نشان لکڑی میں خود کسی سے کھدوا کے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور حضور کے ان چیزوں سے وسیلہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں۔ پانچواں وسیلہ ہے ایک جنت میں مقام ہے وسیلہ، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کا ایک مقام ہے الوسیلہ، جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں۔ اچھا جنت میں حضور کا پڑوس تو مل سکتا ہے، لیکن حضور جس مقام پہ ہوں گے وہ کسی کو بھی نہیں ملنا، وہ ایک ہی مقام اللہ نے بنایا الوسیلہ۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا کرے گا میری شفاعت قیامت والے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں
کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ والی دعا، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ 5 وسیلے ہیں جو یعنی جن وسیلوں کو کتاب و سنت جانتے ہیں، آپ والے وسیلوں کو کتاب و سنت نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک چھٹا وسیلہ ہے کسی شخصیت کی وجاہت کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا، زندگی تک تو ٹھیک ہے، وہ سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابن ماجہ کی یہ ایک ایسی یونیک حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، جس کو امام ابن ماجہ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ صحیح سند سے ہے، حدیث صحیح ہے۔ وہ ایک نابینا صحابی نبی الاسلام کے پاس آئے، ان کا یا رسول اللہ، اسی کے اوپر انہوں نے پورا لیکچر دیا تھا، وسیلے کے نام پہ دھوکا، بھی وسیلے کو ہم مانتے ہیں، یا رسول اللہ دعا کریں میری بینائی آ جائے، آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے، ان کا نہیں یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے، جنت لب بھی جانی ہے، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ان کے لیے تو خیر جینون تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ وضو کرو، وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور کہا دعا پڑھو، اس دعا میں الفاظ تھے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں، میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اچھا، اس میں تو مانگے ہی اللہ سے ہے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ وسیلہ شخصی ہے جو حضور سامنے موجود تھے، جو حضرت عمر کا فرمان ہے 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری، کہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم اپنے نبی سے دعائیں کرواتے تھے۔ یہ آخری الفاظ کھا جاتے ہیں جو وہ صحابی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول کر، یہ پہلے پڑھتے ہیں، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے، آگے بھی پڑھو نا، آگے نہیں پڑھنا، کیونکہ آگے پھر ان کے عقیدے کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ البتہ اس کا ایک طریق جو ہے سنن طبرانی، المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، جس کو امام طبرانی صحیح مانتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا شروع سے موقف اس حوالے سے لینیٹ ہے۔ میرے خلاف بعض بریلویوں نے کلپ چڑھائے کہ یہ وسیلے کے معاملے میں پلٹی کھا گیا، نہیں سر، میرا اب 2012 کا لیکچر وسیلے والا دیکھیں، آج 2021 چل رہا ہے ستمبر، میں نے اس وقت بھی نبی الاسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو بدعت نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا اس سے بچنے میں عافیت ہے، اور جو پیش کرتے ہیں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ امام طبرانی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کا اگلا ورژن جو ابن ماجہ اور ترمذی والا ہے نا، کہ یہ اس حدیث کے راوی جو عثمان بن حنیف ہیں، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ایک کوئی اس طریقے سے شخص تھا ضرورت مند، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایک دعا تعلیم کرتا ہوں جو میرے سامنے کی یہ دعا ہے، وہ نابینا صحابی والی، تو وہ دعا اس نے کی تو اس کی وہ حاجت پوری ہو گئی حضرت عثمان کے دور میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ والا پورشن جو ہے بتا رہا ہے کہ ہم آج بھی حضور کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، سر کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس میں آپ یہی کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما، کریں۔ یا رسول اللہ مدد نہیں اس میں ثابت ہوگا، اغثنی یا رسول اللہ نہیں ثابت ہوگا، اگر آپ نے اس کا کچھ کرنا بھی ہے تو یہ توسل اور وسیلہ ہی ہوگا، استعانت اور استمداد نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کو لے کے بھی چلنا ہے۔ لیکن آپ یہاں تو رکے ہی نہیں ہیں، آپ تو بابوں بزرگوں تک پہنچ گئے ہیں، ان تک جو آپ کے چندوں کے محتاج تھے، آپ نے ان کے وسیلے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، آپ نے تو ہر حد پھلانگ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میری ویڈیو دیکھیں، مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر ہمارے دلوں سے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی کہ جو خلاف شرع ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔